You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان حسن اخلاق کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو عظیم الشان خلق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یا آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے بروز محشر اسے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب میسر آ جائے تو وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے، میں اسے اپنا قرب عطا فرما دوں گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میں اسے اپنا قرب عطا کروں وہ مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرے، تو میں اسے یہ قرب کے حوالے سے دونوں میں نے احادیث بیان کر دی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کسی ریشم اور دیباج کو نہیں چھوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے بھی زیادہ نرم ہو، اتنی نرم مبارک ہتھیلیاں تھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو کو بھی میں نے کبھی نہیں سونگھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا کرتی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی لفظ اف تک نہیں کہا۔ یا اپنے آپ کے اخلاق کے بارے میں سیدہ عائشہ پاک سے سوال ہوا تو حضرت عائشہ پاک بیان فرماتی ہیں کہ پورے کا پورا قرآن پڑھو، سارے کا سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خود بھی، آپ بھی، ہم سارے اسی زد میں کہ بے شک ہم بیان کرتے، میں اکثر دعا کرتا ہوں پہلے مجھے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر برداشت کی بھی کمی ہے، صبر بھی نہیں ہے، احادیث پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے، سناتے بھی ہیں، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس وقت برداشت اور صبر کرنے چاہیے کہ جب ہمیں غصہ بھی آ رہا ہو، جب ہمیں کوئی سخت جملہ بھی کوئی کہہ جائے، اس وقت ہمیں اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ تو یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ویسے اگر ہم سب سے اچھے طریقے سے ملتے رہیں، بات کرتے رہیں، اور جب کسی سے ایسا وقت آ جائے جب آپ نے صبر کرنا ہو، اخلاق کا مظاہرہ کرنا، تو ہم لڑ جھگڑ پڑیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اچھے کے ساتھ اچھا بننا کمال نہیں ہے، برے کے ساتھ اچھا بننا یہ کمال کی بات ہے۔ ہم اچھے کے ساتھ اچھا بنتے، برے کے ساتھ ہم کہتے ہیں جس کے ساتھ جو برا ہوگا ہم برے بن جائیں گے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ صرف یہ ٹھیک ہے کہ برے کے ساتھ اچھا بننا ہوگا ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ کے اخلاق میں سے دیکھیں کہ ایک شخص نے آ کر سودا کیا، ایک جانور کا گھوڑا تھا، اس کا سودا ہوا، بات طے پا گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہیں پر رک، گھر سے جا کر اس کی رقم لے کے واپس آتا ہوں، یہ بک چکا ہے، بیع ہو چکی ہے ہماری۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اسے اس سے ڈبل مل رہا تھا، تو اس نے فوراً سے دوسرے بندے کے ساتھ تو سودا طے کرنا شروع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لائے تو اس نے کہا کہ جناب میں تو آپ کو نہیں بیچوں گا، میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا۔ وہ کافر تھا اور اس کے نزدیک تو جھوٹ سچ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، آپ نے میرے ساتھ سودا کیا ہے؟ فرمایا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت خزیمہ پیچھے کھڑے تھے، وہ سامنے آ گئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے
آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس گھوڑے کا سودا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع میں جب ایک گواہ سامنے آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس نے جب دیکھا، اس نے گواہ مانگا تھا، اس نے دے دیا۔ حضرت خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ تو سودا کرتے وقت میرے پاس نہیں تھا، پھر بھی میری گواہی کیسے دی ہے؟ حضرت خزیمہ کہنے لگے، آقا ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، آپ کے کہنے پہ اللہ کو مانا ہے۔ ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی نہیں، آپ کے کہنے پہ مانا ہے۔ آقا جب آپ نے فرما دیا سودا کر دیا ہے تو پھر آپ نے کر دیا سودا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پھر سنو، دو گواہیاں جہاں پر ضرورت ہوں تو وہاں پر اگر میرا خزیمہ اکیلے گواہی دے دے تو میرے خزیمہ کی گواہی کو قبول کر دیا جائے گا۔ اور سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ جب پیش کی تو صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، آیت لکھی جاتی تھی تو آیت پر دو دو گواہ لیتے تھے۔ کیا یہ آیت تمہارے سامنے حضور نے لکھی تھی؟ تمہیں یاد ہے؟ دو گواہ لاتے، پھر اس کو ترتیب دیتے تھے۔ تو جب ایک آیت کے بارے میں کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا، ایک گواہ موجود تھے حضرت خزیمہ، دوسرا گواہ نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، تو اب کہا کہ دوسرا گواہ بھی لے کے آؤ۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے، اے ابو بکر پاک، آپ کو یاد نہیں ہے حضور نے فرمایا تھا خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے، اس آیت کو قبول کریں اور قرآن کی حصہ بنا دیا جائے، کیونکہ یہ خزیمہ کی گواہی ہے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عاجزی اور انکساری نہ کرتے، وہاں پر لڑائی جھگڑا بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، آپ نے گواہ نہیں تھا، خاموش ہو گئے۔ حضرت علی پاک زرہ کا مسئلہ آیا، زرہ کا، تو یہودی نے چرا لی، کہنے لگا میری زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا میری عدالت میں قاضی کے پاس کیس چلا گیا، حضرت علی پاک سے وہ قاضی نے کہا کوئی گواہ لے کے، آپ نے فرمایا میرا گواہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ گواہی دے گا۔ قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی تو قبول ہی نہیں ہے۔ حضرت علی پاک خاموش ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ میں شیر خدا ہوں اور میں علم کا دروازہ ہوں، نہیں، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جو فیصلہ عدالت کرے گی مجھے وہ منظور ہے۔ یہودی جو تھا نا وہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا قاضی کو کہ یہ جو زرہ، فیصلہ اس کے حق میں، یہودی کے حق میں ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو زرہ میں نے چرائی ہے یہ واقعتاً علی المرتضیٰ کی ہے، اب میں علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس مذہب نے انہیں اتنا جھکنا سکھا دیا ہے۔ تو یہ جو اسلام ہے، صرف اگر یہ کوئی کہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، جنگوں کے زور سے پھیلا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر بجائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اپنے بہترین اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگ اخلاق سے متاثر ہوتے چلے گئے اور اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہوتے گئے۔ سہیل بن عمر حجب کیا کرتا تھا حضور کی ازواج مطہرات کی، حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، آپ جب پکڑ کے اسے لایا گیا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آقا میں اس کے نچلے 2 دانت توڑنا چاہتا ہوں، حضور یہ آپ کی ازواج کے بارے میں حجب کیا کرتا تھا۔ فرمایا عمر بن خطاب، میں لوگوں کی شکلیں بگاڑنے تو نہیں آیا، میں لوگوں کی شکلیں بگاڑنے نہیں آیا۔ وہ رونا شروع ہو گیا سہیل بن عمر، کہنے لگا میری بیٹیاں جی مجھے جانے دیں، میرے اوپر ظلم نہ کریں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے، معاف کیا جا رہا ہے۔ جب اس نے کہا، جب حضور نے معاف کیا نا، حضرت فاروق اعظم ٹھنڈے ہو گئے، کہنے لگا اب بیٹیوں کی خبر بعد میں لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیا جائے۔ اسلام پھیلا اخلاق سے ہے، تو ہمیں یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے سے، کہ حضور کی شریعت ہمیں درس کیا دیتی ہے اور وقت آنے پر ہم کس طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔